دیکھو زکیہ، اگر اس بار بھی مجھے بیٹا میرا وارث نہیں دیا تو میں دوسری شادی کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ ساون کا لہجہ کافی حد تک سخت تھا۔ یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ سب تو میرے مالک کی رضا ہے۔ زکیہ نے پرنم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بڑی مفہومیت سے کہا، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ زکیہ کو یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ اپنی تقدیر کی خود مالک ہو، اور پھر ساون اپنی بیوی زکیہ کو حقارت بڑی نظروں سے گھور کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے مالک بے شک تو غفور الرحیم ہے، مایوسی سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ زکیہ نے نگاہ فلک کی جانب اٹھا کر کہا۔ وہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہی۔ خیالوں اور سوچوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ مختلف سوچوں کی کشمکش میں تھی کہ آخر کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ایک بہت بڑا اور خطرناک فیصلہ کر لیا۔ زکیہ اور ساون کی شادی کے چند ماہ بعد ہی زکیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ انکشاف ہوا کہ خدا نے اسے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اس کی خوشی دیر پا نہیں تھی۔ تب ساون بھی اس کا خیال رکھنے لگا، مگر اسے یہ خوشی زیادہ دن تک راس نہ آئی۔ جب ننھی پری نے گھر کے آنگن کو رونق بخشی، زکیہ پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر ساون بیٹی کی پیدائش پر بالکل خوش نہیں ہوا۔ شاید اسے بیٹا چاہیے تھا۔ اس کی زندگی کی حقیقی خوشیاں بھی غیر معمولی ثابت ہوئیں۔ زکیہ نے ماروی کی پیدائش کے 1.5 سال بعد شاہانہ کو جنم دے کر خود کو ساون کی نظروں میں گرا دیا۔ یوں آئے روز ساون کی بے رخی طول پکڑتی چلی گئی۔ اسے جب موقع ملتا تو وہ اسے طعنے دیتا، وہ بھی خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ اسے ایک ایک دن صدیوں کے برابر محسوس ہوتا تھا۔ یوں ہی اس کی تڑپتی زندگی گزرتی رہی۔ زکیہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی، اور اس بار پھر اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ لیکن جنم دینے کے کچھ دن بعد ہی وہ بیٹی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ ساون نے اس پر بھی کسی دکھ یا غم کا اظہار نہیں کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ساون اور بھی بگڑتا چلا گیا۔ بات بات پر زکیہ سے لڑتا اور جھگڑتا رہتا اور بے جا سختیاں کرنے لگا، اور اسے گھر سے باہر جانے بھی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے زکیہ کا دل ہر وقت آنسوؤں کے بوجھ سے بڑھا رہتا۔ یوں دن بدن اس کی صحت گر رہی تھی۔ شوہر کی بے رخی پر اسے دلی افسوس ہوا، اور اداسی اس پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ وہ ہر وقت خلا میں کچھ ڈھونڈنے لگ جاتی۔ اسے اپنی زندگی میں ویرانی ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک عذابناک زندگی گزار رہی تھی۔ زکیہ اپنی معصوم بچیوں کے ساتھ گھٹ گھٹ کر سہمی ہوئی زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی کبھی رکتی نہیں، اس میں زندہ رہنے کا حوصلہ باقی تھا۔ وہ زندہ بھی صرف اپنی بچیوں کی خاطر تھی۔ ایک روز شاہانہ سخت بیمار ہوئی۔ زکیہ اس کا علاج کروانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجبور ہو کر اس نے پڑوسن سے ادھار پیسے لیے، اور ساون کو بتائے بغیر ہی شاہانہ کو شہر علاج کے لیے لے گئی، اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے شاہانہ کئی روز تک بیمار رہی۔ اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئی، اور چند ہی روز میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ رو رو کر زکیہ کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھے خلاؤں میں گھورتی رہی۔ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے درد کے تاثرات میں مایوسی بھی جھلک رہی تھی۔ اس کے دل پر بے پناہ صدمہ گزرا، لیکن ساون نے اس کے دکھ و غم میں 2 لفظ ہمدردی کے بھی نہیں بولے۔ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا، اسے کوئی پرواہ تھی نہ فکر۔ زکیہ کے مصائب میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ساون جتنی دیر گھر سے باہر رہتا، زکیہ سکون میں رہتی تھی، مگر اس کے گھر آتے ہی زکیہ کا چین و سکون ایک دم غارت ہو جاتا۔ وہ گھر آتے ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا۔ ذرا سی بات پر طوفان کھڑا کر دینا اس کا معمول بن گیا۔ وہ بھی خاموشی سے تپتی رہتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی عذاب سے عذاب تر ہوتی چلی گئی۔ وہ دن میں 1000 بار مرتی اور زندہ ہوتی۔ بس وہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے زندگی کی گاڑی کھینچ رہی تھی۔ خدا نے شاید اسے امتحانوں کے لیے چن دیا تھا، مگر وہ بھی باحوصلہ عورت تھی۔ اس نے کبھی حوصلہ ہارا نہ تقدیر سے شکوہ کیا۔ شب و روز گزرتے رہے۔ زکیہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی، مگر خوشی کی بجائے اس کی آنکھوں کی ویرانی بڑھنے لگی۔ مگر اس بار بھی بیٹا نہیں ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ اس پر جانے کیا بیتے گی؟ یہ سوچ اس کو سلگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تو فخر کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، اور غم کے تاثرات پھیل رہے تھے۔
اسے دکھوں اور غموں نے نڈال کر دیا تھا، مگر اس نے ہزاروں غم اٹھانے کے باوجود بھی تقدیر سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مایوس ہوئی۔ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے اپنے رب کی یاد کو کبھی اپنے دل و دماغ سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ وہ ایک عام ساون تھا جب ذکیہ اور ساون ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ساون نے کہا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہیں دیا تو تمہارے حق میں کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ وہ زہر کی کرواہٹ لیے ہوئے تھا۔ ذکیہ کانپ رہی تھی، مگر قدرے سہمی ہوئی خوفزدہ انداز میں بولی، میں کوئی تقدیر کی مالک تو نہیں ہوں کہ اپنی تقدیر خود لکھوں۔ تم سے شادی کر کے میں نے نحوست اپنا لی ہے۔ ساون شادی والے دن کو کوسنے لگا، میرا قصور کیا ہے؟ ذکیہ انتہائی خوفزدہ ہو کر بولی۔ ساون کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ذکیہ کے بال پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارے۔ غصے کے عالم میں اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کو ذکیہ پر کیسے رحم آیا؟ بس وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے گھور کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ذکیہ نے طویل کشمکش میں یہی فیصلہ کیا کہ وہ کل پہلی فرصت میں شہر جا کر اپنا چیک اپ کروائے گی۔ اگر اسے بیٹا ہونے کی نوید نہیں ملی تو وہ اپنی بیٹی ماروی سمیت زہر کھا کر زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ اگلے دن حسب معمول وہ صبح سویرے اٹھی، ساون کو ناشتہ کروا کر کام پر بھیج دیا۔ پھر وہ دائی نصیبہ کے ساتھ شہر جانے کو تیار ہوئی۔ گاؤں سے شہر تک کا انہوں نے ایک رکشے کا سہارا لیا۔ اتفاق سے وہ بھی انہیں جلدی مل گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ ذکیہ کی تقدیر کی خرابی تھی کہ خدا جانے ساون کو کہاں سے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اسے بغیر بتائے ہی اس کی غیر موجودگی میں شہر گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غصے میں گھبرا کر گھر کی جانب آیا۔ دیکھا تو واقعی ذکیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ماروی دائی نصیبہ کی پوتیوں کے ساتھ کچے صحن میں کھیلنے میں مگن تھی۔ ساون نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جی بھر کے معصوم ماروی کو روئی کی طرح دنگ کر دیا اور دائی نصیبہ کی پوتیوں کو بے رحمی سے جھڑک دیا تو وہ باغم باغ دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ دوسری طرف ذکیہ ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر نے اسے بیٹے کی نوید سنائی تھی تو اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم میں نئی روح نے جنم لیا ہو۔ سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، اس کے اوپر نیلے عنبر کا مہربان سایہ تھا۔ وہ خوشی میں ڈوبی ہوئی دل ہی دل میں سجدہ الہی میں گر گئی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر یکایک تازگی بکھرتی چلی گئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ محلے بھر میں مٹھائی باندھنے کے لیے اس نے لڈو خریدے۔ اس کی حسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تصور کی دنیا میں خود کو بہت سے لوگوں کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ ہر طرف سے سلامتی اور مبارکباد کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ عجیب سرشاری کے عالم میں تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ وہ خوشی سے نہال بے تاب گھر کی جانب چلی آ رہی تھی۔ واپسی پر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ارد گرد کے تمام درخت بلکہ ہر چیز اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ چاروں طرف سے مبارکباد کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ خدا نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ اسے سرشاری کے عالم میں یوں لگ رہا تھا یہ تمام راستے مسکراہٹوں سے مہک رہے ہوں۔ وہ اسی سرشاری میں گھر آ رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بالکل لاعلم تھی کہ کچھ دیر بعد اس پر کون سی قیامت گزرنے والی ہے۔ جبکہ اپنے گھر کے داخلی دروازے سے کیا اندر داخل ہوئی، گویا اس پر باتوں اور طعنوں کا طوفان آ گیا۔ ساون اسے دیکھتے ہی غصے سے برک اٹھا۔ وہ اتنے غصے میں تھا اس کی رگیں تنک گئیں۔ آج میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ میری موجودگی میں میری عزت کا جنازہ نکالتی پھرتی ہے، کمبخت، عیش کرنے گئی تھی۔ ساون نے خونخوار لہجے میں کہا اور ذکیہ پر جھپٹ پڑا۔ اس وقت شاید اس کے دماغ کی کوئی رگ بہک گئی تھی کہ وہ انسان سے شیطان بن گیا تھا۔ اسے کہاں اور کتنی چوٹ لگ رہی تھی۔ ذکیہ کی کڑک اور دلزور چیخیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھیں۔ وہ ویلا کرتی رہی۔ اس کی چیخیں سن کر پڑوس کی کچھ عورتیں ان کے گھر جمع ہو گئیں، مگر ساون کا سخت رویہ دیکھ کر دور کھڑی تماشا دیکھتی رہیں۔ جب اس کی درد بھری آواز دائی نصیبہ نے سنی تو وہ دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ بیٹا اس قدر بے دردی سے پیش نہ آؤ، یہ مر جائے گی۔ دائی نصیبہ نے آگے بڑھ کر ذکیہ کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ مر جائے تو بہتر ہے، اس بلا سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ آج میں اس کمبخت کا کام تمام کر دوں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ایسا نہ کہو بیٹا، یہ تمہاری بیوی ہی نہیں، تمہارے ہونے والے بیٹے کی ماں بھی ہے۔
دائی نصیبہ کی بات سن کر ساون کو جیسے بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ تم اتنے شکی کیوں ہو؟ بغیر سوچے سمجھے بیچاری پر الزام لگا دیا ہے۔ نصیبہ کسی مشین کی طرح سٹارٹ ہوئی اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ دائی نصیبہ کی بات کے اختتام پر ساون نے اپنا سر تھام لیا اور ہانسی آواز میں کہا، ہائے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر سیکنڈ کے ہزاروں حصوں میں زمین پر بے سود پڑی ذکیہ کی جانب اڑا۔ وہ شدید تکلیف سے تڑپ تڑپ کر ساخت ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ساون اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردانہ رویے سے پیش آنے لگا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب تک وہ سمجھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ذکیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس کی روح فنا ہو چکی تھی۔ ساون کو یوں لگا جیسے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ وہ شدید غم سے روتا رہا، مسلسل روتا رہا۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس کا ایک ایک لمحہ اذیت ناک کیفیت میں گزر رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی ماروی کو سینے سے لگا کر خوب رو رہا تھا۔ آج وہ بے بسی سے اپنے آنسو اندر ہی اتارتا رہا، مگر اپنی شکی طبیعت اور بے حسی کے باعث اس نے نہ صرف اپنی بیوی کو کھو دیا تھا بلکہ اپنے بیٹے کو بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا اور اندھیری قبر میں اتار دیا تھا۔